مولانا حافظ قاری محمد کامران صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اس پاکیزہ کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ماشاءاللہ مولانا حافظ قاری محمد کامران صاحب نے تلاوت قرآن مجید کا اعزاز حاصل کیا۔ اب جامعہ کے مدرس الازہر یونیورسٹی مصر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان زینت القرآن قاری محمد ترکی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حسین اور خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ Now I will request to قاری زینت القرآن قاری محمد ترکی to come and recite the verses from the Holy Quran. جزاک اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض
اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العلي العظيم عزیزم قاضی تنزیل الرحمان صاحب اور اپنی حاضری گواتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار
بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ہر بات بدعمالیوں نے میری بگاڑی ہر بات بدعمالیوں نے میری بگاڑی پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا کہ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا اور مکتا ارتھ ہے کہ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا اور یوسف کو تیرا طالب دیدار
المنايا. بہت خوبصورت. یہ خوبصورت اور اس پاکیزہ محفل کے حوالے سے مختصر پیغام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر طریقت مولانا علامہ محمد ضیاء الاسلام ہزاروی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولاده وأمته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اونچی آواز نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے اور زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. پڑھو. عرش معلا بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان بھائیوں، اہل سنت دی مایا ناش شخصیت برادر طریقت حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے کرم فرما سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم. آج دا جڑا دن ہے اور گزشتہ جڑی رات ہے، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی رات گزری ہے. پوری دنیا تے کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک دا ذکر خیر ہویا ہے. اس تو پہلے بھی اور اس تو بعد بھی پورا سال ہوندا ہے، مگر اس ربیع الاول دے مہینے وچ
پوری دنیا دیاں لوکاں مسلماناں غیر مسلماناں ساریاں پتہ چل جاندا ہے کہ ربیع الاول دے مہینے بے اللہ دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ دی آمد ہوئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق میں نے مومناں دے اتے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ دوئے لفظاں بے مومناں نال بہت بڑی نیکی کیتی ہے۔ اللہ نے یہ گل کیوں نہیں آکھی لقد من اللہ علی الناس، لوکو میں تساں سارے لوکاں تے نیکی کیتی ہے، سارے لوکاں تے احسان کیتا ہے؟ یا یہ گل کیوں نہیں آکھی لقد من اللہ علی المسلمین، البتہ تحقیق میں نے مسلمانوں تے بہت بڑا احسان کیتا ہے؟ یہ نہیں آکھیا انساناں تے احسان کیتا ہے، مسلماناں تے احسان کیتا ہے تے انہاں تے بھی احسان ہے، مگر اللہ نے احسان صرف مومناں تے جتلایا ہے۔ فرمایا انسان بھی میری مخلوق نے، مسلمان بھی بڑی شان والے نے، مگر علی المؤمنین دا جملہ ارشاد فرما کے اللہ نے فرمایا لوکو ایک ہوندے نے عام لوگ جڑے عام میری مخلوق دے انسان نے، میرا ہی کھاندے نے، مگر انہاں وچ کچھ لوگ ایسے خاص ہوندے نے جنہاں دا نام ہے مسلمان۔ انساناں وچوں مسلمان خاص نے، اور پھر مسلماناں تو بعد جڑے نے مومنین خاص نے۔ اگلی گل اگر میں کراں تے مومناں وچوں بھی او لوگ بھی خاص ہے نے جڑے کملی والے دے خونی رشتہ دار نے اور کلمہ گو بھی نے۔ او کون نے؟ حضور دی اہل بیت اطہار۔ لیکن اتھے اللہ تعالیٰ نے مومناں دا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ فرمایا لوکاں وچوں خاص مسلمان نے، اور مسلماناں وچوں خاص جڑے نے او مومنین نے۔ اللہ فرمایا میں خاصاں دے اتے احسان کر رہا، خاصاں نال نیکی کر رہا۔ دوئے لفظاں بے آکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاں نال نیکی کر کے جتلایا ہے۔ نیکی اللہ نے سارے نال کیتی ہے، کیونکہ اللہ دا خود فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوباں تمام جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ لیکن جدو احسان دی باری آئیے، نیکی دی باری آئیے، تو فرمایا تساں ساریاں وچوں جڑے اصل ہو نا او مومنو میرا احسان تساں تے وے، کیونکہ تساں نے میرے احسان دی قدر بھی کرنی۔ اے اللہ اسی تیرے احساناں دا شکر ادا کرنے آ، مومنہ تے تو احسان کیتا ہے تے مومن ہی تیری اس نیکی دا، تیرے احسان دا شکر ادا کر دیں۔ اسے واسطے ازی آنے شکر خدا محمدی ہم کو بنایا ہے امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمد۔ اے اللہ اسی بھی تیرے احسان دا شکر ادا کرنے ہاں، ساڈیاں نسلاں بھی تیری ذات دا شکر ادا کرنگے۔ اللہ کریم میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محمد عمران رضا قادری صاحب تشریف لا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ محمد عمران قادری صاحب۔
سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہتے ہیں جسے ہم لوگ خدا کہتے ہیں، جسے ہم لوگ خدا پوشیدہ ایک خزانہ تھا، سرکار کی آمد سے پہلے۔ شعر سماعت فرمائیے۔ اور محشر میں ساری خلقت کو یکجا کر دینا اے ناصر، محشر میں ساری خلقت کو یکجا کر دینا اے ناصر، در اصل زمانے والوں کو، در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، در اصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے۔ ہمارے معزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے تھے جناب محمد عمران رضا قادری، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ پاکستان سے ہی تشریف لائے ہوئے ممتاز عالم دین خطیب پاکستان صاحبزادہ محمد طیب الرحمن ہزاروی صاحب تشریف لا کر آج کی اس خوبصورت بزم میں خوبصورت انداز میں حسین انداز میں اپنے خوبصورت پیغام جو ہے پیش کرتے ہیں۔ نحمد اللہ علی توفیقہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 35ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس تے انعقاد تے میں قبلہ قاضی صاحب نو، آپ تے شہزادگان نو اور آپ تمامی احباب نو مبارکباد پیش کرنا، اور دلی دعا ہے کہ کریم رب جس سونے دا سی میلاد منا رہے ہیں، میلاد والے دی صحیح غلامی تے اتباع سانو نصیب فرمائے۔ جس کونے تے بھی جاؤ، جس تھان جاؤ، جتھے ویکھو سونے آقا دی میلاد دے تذکرے ہو رہے نے، جشن منائے جا رہے نے۔ آج کل تے سوشل میڈیا ہر بندہ ویکھ رہا ہے، نائجیریا نو راتی سے کلپس ویکھے ہے، ہتے نکاح دا خدا دی مخلوق ہی نظر آ رہی ہے۔ جس مقام تے جاؤ چاتی پا کے ویکھو، نبی پاک دے نام لیوا تے غلام جتھے جتھے موجود نے، اپنی حیثیت اور بساط دے مطابق سرکار دی آمد دا جشن منا رہے نے، اور رب دا حکم مان رہے نے، عمل کر کے سرکار دی آمد دیاں خوشیاں تے جشن منا رہے نے۔ وقت اپنے دامن دی اندر ایڈی وسعت نہیں رکھدا، میں تفصیل والے پاسے جاواں۔
فقط ایک جملہ کہنا چاہنا، جوگ در جو کے مجمع آ رہی ہے، رب دی مخلوق آ رہی ہے، جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے محفل اپنے عروج تے جا رہی ہے، چہرے کھلے نظر آندے نے، خوش نظر آندے نے، پوچھیا جائے کر دے کی ہو کہ جی میلاد دا جشن ہے، کتھے لکھے ہے کہ جی قرآن چ لکھے ہے، نبی نے خود اپنی یوم ولادت نو منایا ہے۔ ہن تواڈے تو ہی سوال ہے تے اسے تے میری تقریر، تسی ایڈے جشن منا رہے ہو، خوشیاں مناندے ہو، ایڈے لنگر دے اہتمام جشن منائے، اے جو کچھ بھی سجے کھبے ویندے ہو پائے کیتا جے کیوں کیتا؟ تسی آکھو حضور دی محبت وچ کر رہے ہیں، سرکار دی محبت چ کر رہے ہو نا۔ ہن تواڈے تے یہ سوال ہے، کیا تساں سرکار نو اپنی اکھیاں نال ویکھیا ہے؟ بولو، سرکار نو کسے ویکھیا ہے؟ اے ہی میری پوری تقریر دا نچوڑ تے عنوان ہے۔ جے ویکھیا نہیں تے کیفیت ای ہے تے جنہ ویکھیا ہوئے گا یار، جے بن ویکھیا اے معاملات بڑے نے، نام مصطفیٰ تے سرکار دیا لجپالیاں سامنے آندیاں نے، اکھا نمناک ہو جاندیاں نے، انسان دی کیفیت بدل جاندی ہے، وجدانی کیفیت تاری ہو جاندی ہے۔ رب دی سو جنہ نہیں ویکھیا تے اے حال ہے، جے ویکھ لیندے تے ایک کیفیت تے انہاں نو پوچھنا پھر جنہ ویکھیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اجے سلام قبول نہیں کیتا، تذکرے سرکار دے سنے سے، بڑی شاناں والا ہے، بڑی عظمتاں والا ہے۔ طائف سے لوکا پتھر مارے، محبوب نے دواماں دتیاں، کنڈے بچھائے دواماں دتیاں، رستے روکے دواماں دتیاں۔ تذکرے سندا رہا، تڑپ پیدا ہو گئی، یار جدیاں شاناں ایڈیاں سونیاں نے، آپ کتنا سونا ہوئے گا۔ اور ساڈے نبی پاک دے جسم پاک دا کمال ہے کہ سرکار جس راہ تو گزر جاندے سن انہاں راہاں تو بھی خوشبوئاں ہوندیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھیا نا، جے سرکار نو ملنا ہوئے تے کیویں ملدے ہو؟ فرمایا کہ دروازیاں دے دستکاں نہیں دتیاں، ایک دوسرے تو ڈائیورشناں تے پوچھیا نہیں کہ سرکار کتھے نے؟ ابو ہریرہ پھر کر دے کی سو؟ فرمایا گلیاں وچوں خوشبوئاں سونگ لیندے ساں، جان جاندے ساں ناراما تو کملی والا گزریا ہے۔ او خوشبوئاں ہوندیاں نے، ترجمہ عرفے کھڑی دی زبان وچ کر لینے آ۔ عبداللہ ابن سلام کام کاج پیا کردا ہے، جدوں خوشبوئاں آئیاں دماغ معطر ہویا تے موج کی بندی ہے۔ آپ بابا جی فرماندے نے سیونی اوے تھم آہی لنگے یہ میلاد دی خوشی میں چاہے ہونا تے ٹھڈوں زور لا کے ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ یہ ہونا جنہاں تے تسی سرکار دے میلاد دا واسطہ نے، ہن توجہ 5 منٹ صرف میرے والے پاسے رکھیو، رانجا اپنا بھی راضی کرنا میں تہاڈی بھی کوئی گل بن جائے۔ بابا جی ترجمہ کر دینے، آپ فرما دینے سیونی اوے تھم آہی لنگے تے پیا راما دینی گواہی، اوے راما لوری اوے گاون پہیاں، ایتھوں لنگ گیا رب دا ماہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود پاک دیا خوشبوئاں سونگ دینے پہ ادھر جدوں ویکھیا چہرہ مصطفیٰ تے جدوں نگاہاں لگ دیاں نے، حضور دی زیارت جدوں نصیب ہوندی ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام مچل جاندے نے، ویکھن نال ہی تڑپ جاندے نے، ویکھن نال ہی تڑپ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پاک تے نظر لگی تے بہوں وڈی قسم چوک گئے، فرماندے نے واللہ مینوں اس پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، اے جس چہرے نو میں پیا ویکھنا ہے چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں۔ ویکھن نال ہی تڑپ گیا تے سرکار نو ویکھدا تے نالے کلمہ پیا پڑھدا ہے۔
میں جملہ اتھے ہی روک کے آکھاں گا ویکھیا نہیں تے ای حال ہے کہ ویکھ لیندے تے اسی ویکھن دے۔ علامہ ابن حجر نے ایک بڑی مزیدی بات لکھی ہے، میں آپ پیش کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا۔ فرماندے نے مصر دے شہر دے اندر ایک نبی پاک دا غلام سال بھر محنت کردا، مشقت کردا، تے جدوں 12 ربیع الاول دی رات آندی نا، جنی کمائی کیتی ہوندی سی نا سرکار دے میلاد تے خرچ کردا، کمے لاندا، لڑیاں لاندا، اس وقت دی مناسبت دے مطابق چنگا چوکھا لنگر تقسیم کردا۔ پڑوس وچ ایک نان مسلم فیملی رہندی سی، اس زنانی اپنے شوہر نو کہن لگی کرما لیا، گل سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ سارے سال محنت مشقت کردا ہے، سال وچ ایک رات آندی ہے تے جناب ایڈا خرچ کردا ہے، اے حسین لڑیاں جناب تے لنگر تے انتظام انسرام، یہ گل کی ہے؟ وہ دے گھر والا اپنی بڈھی نو کہن لگیا کملیے تو جاننی نہیں ہے تے لے میں تن دس دینا، اے جس رات نو انتظام انسرام کردا ہے مسلماناں دے نبی دے یوم میلاد دی رات ہے، سرکار دی آمد دی رات، اس واسطے خوشی مناندا ہے، جشن مناندا ہے۔ اس زنانی ہے نا ہن گل مغزے چ آ گئی، اپنے شوہر نو کہندی ہے تے ایڈے خرچ تے ایڈیاں لڑیاں تے رونقاں، اشارہ سمجھ گئے اس کو؟ زنانی اپنے شوہر نو کہندی ہے اے جڑا انتظام کر دیا کیا انہیں اپنی اکھیاں نال اپنے نبی نو ویکھیا ہے؟ وہ گھر والا کہندا نہیں نے تے ویکھیا نہیں، تے زنانی تڑپ گئی، انہیں آکھیا ویکھیا نہیں تے ای حال ہے، جے ویکھ لیندا تے کیفیت کی ہوندی؟ جنہ ویکھیا وہ بھی پہ تڑپ دینے، جنہ نہیں ویکھیا وہ بھی پہ تڑپ دینے۔ دلی دعا ہے کہ جنہ سرکار دی محبت سے اہتمام کیتا، انسرام کیتا، قاضی صاحب دے شانہ بشانہ بنے، دلی دعا یہ بس میں توڑے میرے ساریاں دے اللہ کرے کہ جدوں رات نو سینہ مدینہ بڑھا کے لیٹ دے ہوئیے تے انہاں نینا نو سرکار دے رخ انور دی زیارت نصیب ہو جائے، اور دن قیامت کملی والے دی شفاعت کبریٰ سے سارے مسلمانوں نو نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔ یار زندہ صحبت۔ پھر ایک مرتبہ دل کی عطا گرائیوں سے آپ تمام معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، سناخان مصطفیٰ کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ میں اس امید اور توقع کے ساتھ کہ آپ سب حضرات ان کو ویلکم بھی کریں گے اور محفل کے اختتام تک تشریف رکھیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت جناب صاحبزادہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی، اپنے خوبصورت اور حسین انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ کہ یہ دل راہ میں بچھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، یہ دل راہ میں بچھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، یہ دل راہ میں بچھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، یہ دل راہ میں بچھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، ہر ایک کوچہ سجانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، ہر ایک کوچہ سجانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے۔ لحد کا خوف اب کیسا سنا ہے، کملی والے نے رخ انور دکھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے، رخ انور دکھانا ہے، میرے آقا نے آنا ہے۔ جہاں اولاد کو ماں بھول جاتی ہے، وہاں پر بھی ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ، کہ جہاں اولاد کو
माँ भूल जाती है वहां पर भी हमें अपना बनाना है मेरे आका ने आना है हमें अपना बनाना है मेरे आका ने आना है हमें अपना बनाना है मेरे आका ने आना है। ये खूबसूरत चंद मिनटों का बहुत मुख्तसर खूबसूरत खिताब इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से नौजवान तशरीफ़ फरमा है। साहिबजादा काजी ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीक़ीना वस्सालिहीना वश्शुहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। My dear brothers, it is difficult to encompass the entire seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You can't encompass the entire seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in one quick bayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the biggest of oceans. But to content our hearts, I want to share something with you very briefly. During the conquest of Makkah, this is when the treaty of Hudaybiyah was broken. Many years had passed. Many years had passed. And now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has more than 1,000 people with him. He's entering into the Haram Sharif with 1,000 companions. This is a big day. Many things were happening. Many things have happened in history. This is a very big day for the Muslims. Hazrat Bilal is about to recite the adhan on the Kaaba. The idols are about to be thrown out of the Kaaba. A very big day, a ripple in the history of Islam. 1,000 companions plus are with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they are about to enter into the Haram. They are about to enter into the Kaaba, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam stands up and says, "Stop." On this very pivotal moment, he said, "Stop." Why the delay? He sallallahu alaihi wasallam said, "Stop and take the long route round." Why take the long route round? At this very important day, do you know why? Do you have your tawajjuh? Say subhanallah if I have your tawajjuh. This very pivotal day, he said, "Stop." He sallallahu alaihi wasallam said, "Stop. Take the long route round." Why? Because there were a female dog and her pups in the gully, in the alleyway, and she was giving milk to her pups. And the Prophet ﷺ said, "Stop." He made one companion stand, and he said to one of the companions, "Stand there until 1,000 Sahaba have passed, so that this dog is protected." And it's such an important day where the idols are about to be thrown out the Kaaba. The question I ask is, can a religion that places so much emphasis on the security and protection of a dog in the alley possibly be a religion of terror? What's the answer? We Muslims are not allowed to chop down trees without justifiable cause. All of the haters on Islam, while I am on social media and I make this point, we are not allowed to chop a tree without justifiable cause. We as Muslims are not allowed to block the flowing of a river without a justifiable cause. An-Nabiyyu as-Sa'ah, An-Nabiyyu Akhiruz Zaman. And when the last hour is on us, the last hour, when it is on us, and if we have a seed in our hands, do I have your tawajjuh?
If it's the last hour and we have a beach, a seed in our hands, and Maidane Hashar is 1 hour away, the trumpet is about to be blown, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, put that seed into the ground. Why? Because our religion teaches us hope. Islam disseminates hope. And our beloved Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam is وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ جانے جہاں حبیب رب العالی والشمس با صورت و با قامت بالا فخر حسن و حسین و زہرا و علی مکی مدنی رسول کملی والا. And my last point, my father said 15 minutes, I've been speaking for 10 minutes. My last point is this. I wanted to keep it very brief. We often read the Quran, the passage from the Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. Do I have your tawajjuh? The Quran states, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. When you think of Allah Ta'ala's bounty and His rahmat, when you think, celebrate. We know this. When you think of Allah Ta'ala's fazal, bounty and rahmat, celebrate. That's what we're doing. I don't need to give dalail that milad is jaiz. One of the biggest dalil that I will give you is the kafiyat that you are feeling right now when you come into the masjid. It's nur ala nur. Yes or no? Believe me, I was stressed from the stresses of life. And when I came in here, the love that started to penetrate from the stairs down, and I walked through here, and I got welcomed the way I got. It wasn't the stage. It's not the stage. It is the kafiyat that is in your heart that is penetrating you. Al-mu'minu mirratul mu'mine. Mu'min is the mirror of the mu'min. But the last point that I'm making, remember, it's all about love. Our religion is the religion of love. And that's what we're feeling today. The point that I'm making is we focus on this passage of the Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. When you think of Allah Ta'ala's mercy and bounty, celebrate. But what is the next part of this passage? هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Do you know what the translation of that is? It's in the same verse. The first passage says, celebrate when you think of Allah's fazl and His rahmat. And the second part is, huwa khairum mimma yajma'un. It is better for you to rejoice in Allah Ta'ala's rahmat than your property, than your wealth, than your clothing, your money. The thing that's killing the ummah today is we have lalach is killing us. But for this lamha, when you are in the masjid, that lalach is gone and your heart is filled with love. Why? تیری نسبت ہی جو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. تیری نسبت ہی جو ہے اے نسبت, keep this love in your heart. لالچ چند دن, 2 دن کی زندگی. Life is of 2 days. This is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I worried. Aap sallallahu alaihi wasallam was parishan. He said they will come. You know, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ. When that passage was revealed that there will be people coming to Islam in armies. At that passage, when that passage came down, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was crying, and the Sahaba Ikram said, why do you cry, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Why do you cry? He said sallallahu alaihi wasallam that the doors of dunya, the doors of materialism will open to my ummah and they will kill each other, they will lose themselves immersed in dunya. Whereas this ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. This world is a prison for the mu'min. Maut is azadi. So remember, if you want to celebrate, if you want to remain happy, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. I will leave you with, یا رب میرا ذوق خوش قرینہ ہو جائے,
دریائے بلاغت کا سفینہ ہو جائے. بھائی جواب دوے. یا رب میرا ذوق خوش کرینہ ہو جائے, دریائے بلاغت کا سفینہ ہو جائے, وہ زور بیاں بخش کہ میرا ہر شعر الفاظ و معانی کا مدینہ ہو جائے. جزاک اللہ. عزیز القدر, عزیز قدر صاحبزادہ قاضی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے بڑے خوبصورت حسین انداز میں قرآن پاک سے استدلال پیش کیا. پاکستان سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ ذی وقار جناب صاحبزادہ سید مسعود زبیب صاحب عالمی اسلام کے شورا پاک ثنا خان تشریف لائے. عالی نسب بھی ہیں, شکل و صورت بھی خدا نے دے رکھی ہے, اور جب پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس یہ پڑھتے رہیں, ہم سنتے رہیں. درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں. پیر صاحب کا یہ ایک اور مشہور زمانہ کلام لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری گو نصیر, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری گو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ سید مسعود زبیب صاحب نے محبتوں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتے ہیں. آئیے آپ نے نعتیں بھی سنی, تقاریر اردو انگریزی میں بھی سنی. آئیے اب قرآن کی زبان سے سرکار کی مدح سرائے سنتے ہیں. جناب قاری کرامت حسین نعیمی صاحب تشریف لا کر اپنے حسین خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں. بھائی خاموشی سے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Request if we can keep it just short and brief because we've got more and more guests arriving and it's going to be here all night. Thank you on behalf of Bedfordshire Police for inviting us to attend this Milad event today. It's a real honour and a pleasure for us to be here. You will all know, if you're residents of Luton or Bedfordshire, how important community policing is for us as an organisation. And it's really important for us that we are in the heart of our communities so we can serve you properly. You will know, because we've done a lot of work with you all here, and indeed with Mr Chisti himself, you'll know that we draw our legitimacy for our policing activity from the communities that we serve. And an incredibly important part of that is making sure that we look like the communities that we serve as an organisation. And that hasn't always been the case, but because of the support we have from our local communities, many of the people here, many of the local imams, indeed Mr Chisti himself has been hugely influential in this, for which we're enormously grateful. We are making really positive progress
and we've gone from being one of the third worst forces in the country for our makeup of black and minority ethnic staff to now the second best force in the country. And that means that we can understand your concerns, we can listen to you, and we can respond effectively to the policing concerns and issues that you have in your community. So a big thank you from me for an invite to attend this today. I say it's a real pleasure to be here and really important for us. A big thank you particularly to Mr Chisti and everybody here at the mosque for the work they've done to support us in being representative of our communities. And a big thank you as well to all of you for the support you give us in policing in Luton, in Bedfordshire on a daily basis. Thank you for the invite, and I hope you enjoy the event today. Thank you. Finally, I would like to request the First Secretary, Pakistan High Commissioner Dildar Ali Abro Saab, to say a few words. Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Haidari, Narai Gausiya, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے نعت حمد و ثنا صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ چشتی صاحب. باقی معزز مہمان گرامی، آپ سب مہمان ہیں رسول کی ذات کے، اور یہ ابھی مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے کہ میں نے یہاں پہ چارج لیا ہے. اس سے زیادہ ابتدا میری جاب کی ہو نہیں سکتی کہ میں محفل رسول میں ایز اے مہمان آیا ہوں. سارے باتیں کر رہے ہیں اس ذات کی ثنا کون کیا کر سکتا ہے؟ نہ کوئی ثنا خواں، نہ کوئی مقرر، نہ کوئی تاریخ دان. جس کی سب سے زیادہ ثنا خود خدا نے اپنے کلام میں کی ہے. وہ رحمت اللہ عالمین، وہ مطہر ترین ذات، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، وہ سب کچھ. ہم ابھی تک اس ذات کو نہ سمجھ پائے ہیں نہ سمجھ پائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا میرا، ہم جتنا بھی ان کو کلیم کریں، ہم جتنا بھی کہیں کہ وہ میرا نبی، وہ اس کا نبی ہے، اس کا نبی نہیں. وہ رحمت اللہ عالمین ہے، عالمین کے نبی ہیں. کل کائنات، اب کائنات ابھی تک کسی نے نہیں پوری طرح سے دیکھی، تو وہ کیسے کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ صرف اسی کے لیے ہیں؟ وہ ذات سب کے لیے ہے. اس کے بعد نبوت نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. وہ کل اخلاق، وہ خلق اور خلق کی انتہا ہے. بس میری دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس ذات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اور ہماری جتنی جائز خواہشات ہیں، جتنی جائز دعائیں ہیں، وہ قبول فرمائے. آمین. تشریف لاتے ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام. وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، جن کے نام فرشتوں نے سنبھل کے لیے اس آقا کا میلاد. اور آج سرکار کا میلاد 12 ربیع الاول. ایک کلام کے چند اشعار، ظاہر وہ آج ہی کے دن پڑھا جانے والا کلام ہے. کہتا ہے شاعر، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے، ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے. آج عید میلاد النبی ہے.
ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے آج عید میلاد النبی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ان کی خاطر یہ دنیا بنی ہے وہ نہ ہوتے تو نور بھیجا ہے رب نے زمین پر نوری چادر زمین پر تنی ہے نوری چادر زمین پر تنی ہے نوری دولہا کو ہے آج آنا نوری دولہا کو ہے آج آنا یوں زمین آج دلہن بنی ہے نوری دولہا کو ہے آج آنا پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ پڑھ کے صلی اللہ کا ترانہ جھوم اٹھا ہے یہ سارا زمانہ جھوم اٹھا ہے یہ سارا زمانہ آنے والی ہے ان کی سواری آنے والی ہے ان کی سواری دھوم آنے کی ان کے مچھی ہے آنے والی 3 شعر میں پڑھے چوتھے کی معذرت 5واں شعر پڑھ رہا ہوں 5واں شعر سرکار کی آل کی نظر ہوتا ہے یا میلاد میں 5واں شعر شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ کتنا لجپال ہے یہ گھرانہ جس سے پلتا ہے سارا زمانہ جس سے پلتا ہے سارا زمانہ ان پہ قربان جاؤں میں اختر ان پہ قربان جاؤں میں اختر یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے یہ گھرانہ بڑا ہی سخی ہے ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی ہے آج عید میلاد النبی ہے اس نے رسالت کے مہکتے ہوئے پھول غزالی دوراں کے شہزادے ہم سب کی عزت مآب صاحبزادہ ذی وقار پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان کی خدمت عالیہ میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لا کر غزالی دوراں کا حسین تصور اور ان کی تعلیمات خوبصورت انداز میں پیش فرما کر ہم سب کو فیض یافتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات مکرم، میں نے
آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمت مجسم ہیں، ہی از مرسی پرسونیفائڈ، تو کیا یہ محض عقیدتوں کا اظہار ہے؟ محض اپنی الفت و چاہت کے حوالے سے ہم حرف و صوت کا آہنگ پیش کرتے ہیں، یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت کا انداز وہی ہے جو کلمے کا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے نفی پھر اثبات۔ یہی انداز اس آیت کریمہ کا ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آخر یہ نفی اور اثبات، اقرار و انکار کا یہ کمبینیشن کیوں ہے؟ بات یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے حصر قائم ہوتا ہے، ما سوی المذکور کی نفی ہوتی ہے، لیکن عوام کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو عوام کی سمجھ میں آئے۔ مطلب یہ کہ اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو ظاہر ہے یہ بات بھی صحیح تھی، اس میں کوئی خطا تو نہیں تھی، کمی تو نہیں تھی۔ لیکن اگر یوں کہا جاتا تو ممکن ہے کہ کسی کو بہانہ سازی کا موقع مل جاتا، ہاں جی ہم مانتے ہیں ہمارا وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں انکار تو نہیں ہے، اللہ بھی ہمارا معبود ہے اور بھی ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، باقی ہر معبود کی نفی کر دی گئی، الا اللہ، اللہ کے سوا، معبود بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات کے کلمے کا جو انداز ہے نفی اور اثبات کا، وہی انداز اس آیہ کریمہ کا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ یہاں بھی حصر قائم ہوا، کیا مطلب؟ آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بہت سپرفیشل سا اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اچھا جی وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، وہ باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ رحمت کے سوا کچھ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بات تو بڑی سیدھی سی ہے، وہ بے شک باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، رب کائنات نے ہمیں بتایا کہ اگر وہ باپ ہیں تب بھی رحمت ہیں، بیٹے ہیں تب بھی رحمت ہیں، اگر استاد ہیں تب بھی رحمت ہیں، اور پڑوسی اور ہمسائے ہیں تب بھی رحمت ہیں، وہ ہر حال میں رحمت ہیں، رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات مکرم، کچھ لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رحمت کا تصور تو جانداروں سے متعلق ہے، بھئی کوئی جاندار ہو، کوئی زندہ ہو، اس پر رحمت ہو سکتی ہے نا، کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دیجئے، پیاسا ہے پانی پلا دیجئے، کسی کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیجئے، لیکن کسی بے جان چیز پر آپ رحمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اس پر آپ کیا رحمت کر سکتے ہیں؟ اسے آپ تندور میں ڈال دیجئے یا ریفریجریٹر میں رکھ دیجئے، اس کو آپ نرم گرم بستر میں رکھ دیجئے یا سڑک کوٹنے والے انجن کے نیچے ڈال دیجئے، وہ پتھر کے ٹکڑے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو رحمت کا تصور یہ تو مشروط ہے زندگی کے ساتھ، جانداروں پر رحمت ہو سکتی ہے، بے جانوں پر کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ تو اگر رب کائنات نے العالمین کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے تو وہ کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، کوئی حکمت ہو سکتی ہے، قرآن کے انداز بیان کا تقاضا ہو سکتا ہے، فصاحت و بلاغت کا کوئی معیار ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے خامخواہ وہ جناب گرامر کی دم پکڑی اور گردان شروع کر دی ہے، وہ ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت، یہ کیا بات بنی؟ میں عرض کروں گا کہ اس اعتراض کا جواب تو قرآن کی پہلی آیت میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو العالمین کا رب ہے، وہ العالمین کا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے فلاں کا رب ہے فلاں کا نہیں ہے، وہ پہاڑوں کا رب بھی ہے، دریاؤں کا رب بھی ہے، سمندروں کا رب بھی ہے، جانداروں کا رب بھی ہے، بے جان چیزوں کا بھی رب ہے، وہ تمام کائنات کا رب ہے، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن قبول نہیں کرتا تو بے جان چیزوں کو پالنے کا تصور کیا ذہن قبول کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑاتے، ہم کہتے ہیں کہ جب رب کائنات نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے تو اب ہمیں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، جب وہ اس نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے،
زبین نیاز کو جھکانا ہے، سر تسلیم کو خم کرنا ہے اور ماننا ہے کہ وہ العالمین کے لیے رحمت ہے اور اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ رحمت کا رشتہ ضرورت کے ساتھ ہے۔ اگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہ ملے، کوئی اور چیز ملے، تو وہ رحمت تو نہیں ہوگی۔ آدمی صحرا میں پیاس سے مر رہا ہو اور آپ اس کے اوپر وہ 50-50 پاؤنڈ کے نوٹ نچھاور کر رہے ہوں تو ظاہر ہے اس کے لیے بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو کوئی لائف سیونگ ڈرگ چاہیے اور آپ کو پتہ نہیں کہ بھئی لائف سیونگ ڈرگ چاہیے، آپ اس کو جناب کوئی اور چیزیں دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ رحمت تو نہیں ہو سکتی۔ رحمت کا رشتہ ضرورت سے جڑا ہوا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ماننا پڑے گا کہ تمام جہانوں کی ضرورتیں میرے آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہیں۔ جب تمام جہانوں کی ضرورتیں میرے آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہے تبھی وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو سکتے ہیں۔ تو ذرا یہ سوچ لیجئے، کسی کو لائف سیونگ ڈرگ چاہیے، اس کو کوئی ہارٹ ٹربل ہوئی ہے، اب میں اس پر رحمت کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے پتا ہوگا کہ اس کو وہ دوا چاہیے، تبھی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں۔ اچھا مجھے پتا تو ہو لیکن میرے پاس وہ دوا ہے نہیں، تو میں اس کے ساتھ کیسے حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ اچھا مجھے معلوم بھی ہے اور میرے پاس وہ دوا ہے بھی صحیح، لیکن وہ بندہ یہاں پر لیوٹن میں ہے اور میں کہیں پاکستان میں چیچو کی ملیاں میں بیٹھا ہوں، تو میں اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ میں کسی کے ساتھ رحمت اور حسن سلوک تبھی کر پاؤں گا کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ مجھے معلوم ہو اور میرے پاس وہ ضرورت کی چیز موجود بھی ہو، اور پھر میں اس سے اتنا قریب بھی ہوں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکوں۔ تو جب تمام کائنات کی ضرورتیں میرے آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہیں تو ماننا پڑے گا کہ تمام کائنات کو جو کچھ چاہیے وہ سرکار کے دامن میں ہے، اور سرکار تمام کائنات کی ضرورتوں سے واقف بھی ہیں، اور پھر سرکار تمام کائنات سے اتنے قریب بھی ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری فرما سکے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کی ایک آیت سے ہمارے تمام عقائد ثابت ہوتے ہیں، لیکن آج کل بس بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ حضرات مکرم، میں نے جو کچھ کہنا تھا، مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنی گفتگو کی سپیڈ بہت تیز رکھی، اور پتہ نہیں وہ آپ صحیح طور پر میرے ساتھ چل سکے یا نہیں۔ ویسے تو کسی نے ایک دفعہ جوک میں کہا تھا کہ she can speak 50% faster than one can listen، شاید میں نے آج بھی اسی انداز سے بات کی ہو، لیکن بہرحال کچھ تھوڑا سا وقت کا لحاظ مجھے ملحوظ رکھنا تھا۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت علمی اور دلائل سے بھرپور خطاب، اور تمام چیزوں کو استدلال، بالخصوص وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے حوالے سے قبلہ کاظمی صاحب نے خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے شعراء پاک ثنا خان جناب ذوالفقار حسینی صاحب، اپنے مخصوص خوبصورت دھیمے انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہیے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔
جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راغتے دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راغتے دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے میرے نبی کی ہے شان بالا میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سقی ہے مدینے والا بڑا سقی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور میں کیوں نہ قسمت پہ اپنی جھوموں میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں میں نام لیوا ہوں پنجے تن کا میں نام لیوا ہوں پنجے تن کا خدا کے ولیوں سے دوستی ہے یہ کون آیا کہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے حضرات جب ذوالفقار حسینی اپنے خوبصورت دھیمی انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے تو اب ایک مختصر سی نعت اس کے بعد دو مختصر خطاب اور پھر حضرت کا صدارتی خطاب ہونا ہے تشریف لاتے ہیں برادر طریقت خالد حسنین خالد اور ان سے درخواست کروں گا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ عالم فاتح قادیان لاڈلہ شہنشاہ جیلان سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حسین کلام
ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ Subhanallah, 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 Subhanallah. Aaj Sikh mitra divaderi hai, aaj Sikh mitra divaderi hai, kyun dilri udas ghaneri hai, kyun dilri udas ghaneri hai, lolo vich shauq changeri hai, aaj naina laya kyun jadiyan. Subhanallah, 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 Subhanallah. Mukh chand badar shashani hai, mukh chand badar shashani hai, mathe chamke laat nurani hai, mukh chand badar shashani hai, mukh chand badar shashani hai, mathe chamke laat nurani hai, kali zulf te akh mastani hai, kali zulf te akh mastani hai, makhmur akhi hilmat bhariyan. Is surat nu main jana kha, is surat nu main jana kha, janan ke jane jahana kha, janan ke jane jahana kha. Sach आँखां ते रब दी शान आँखां, सच आँखां ते रब दी शान आँखां, जिस शान तो शाना सब बनिया. सुबहानल्लाह, 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 सुबहानल्लाह. माशाअल्लाह आला हज़रत क़िबला आलम की खूबसूरत आपका कलाम. मोहम्मद कासिम नात खान ने चंद अशार, 2-3 अशार आकर अपनी मोहब्बत से सरकार की बारगाह में मोहब्बत व अकीदत का. माशाअल्लाह. बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए मोहम्मद कासिम. सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे वाला आला
ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. آئیے حضور قبلہ فخر اسلام کا صدارتی خطاب ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز پیران طریقت، سادات اعظام، علماء کرام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی محفل میں بہت محظوظ ہوئے، بہت لطف اٹھایا. خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی شاہ صاحب گھولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرسان اعلیٰ کے 2 آستانوں کے لوگوں کی زیارت ہوئی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں. خواجہ گولوی عالم تاریخ کا وہ انسان ہے کہ جس نے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی تاریخ کو عصر نو زندہ کیا ہے، اور ان کی لائی ہوئی بہار آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں.
قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تحقیق تم میں آ گیا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول، ایسا رسول جو من انفسکم، جناب سیدہ خاتون جنت کی قرات ہے، من انفسکم، تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے آیا ہے۔ اور ایک استرجمہ من برائے تجرید جو ہے ناویوں کے نزدیک و تمثیل کے لیے آتا ہے، یعنی وہ اس طرح آیا ہے جس طرح تمہارے بدنوں کے اندر تمہاری جانیں آتی ہیں۔ جان آئی ہے تو بدن میں حرکت شروع ہو گئی ہے، اگر جان چلی جائے تو بدن کی حرکت ختم ہو جائے۔ کائنات میں وہ آیا تو کائنات کی حرکت شروع ہوئی ہے، اگر وہ چلا گیا ہوتا تو کائنات کی حرکتیں ختم ہو گئی ہوتی۔ تکلیف تمہیں پہنچے تو گراں اسے گزرتی ہے۔ اس کا مخاطب کون ہے کہ تمہارے پاس آیا؟ پورا عالم اس کا مخاطب ہے، جن کی طرف سرکار کو بھیجا گیا وہ سارے مخاطب ہیں۔ تو اب تکلیف تمہیں پہنچے تو گراں اسے گزرتی ہے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ جس کو پتہ چلے تکلیف کا اس کو گراں گزرتی ہے نا، جس کو پتہ ہی نہ چلے اس کو کیا پتہ ہے کسی کو کیا تکلیف ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچے تو گراں اسے گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے، کوئی نوٹ کا حریص ہے، کوئی ووٹ کا حریص ہے، کوئی اقتدار کا حریص ہے، کوئی وقار کا حریص ہے، لیکن وہ صرف تم پر حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے اللہ کے نام سرکار کے لیے کیوں استعمال ہوئے؟ فن بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، تنسیق مراتب یا تنسیق اوصاف۔ جس وقت کسی کا ترجمہ کرنا چاہو تو ترجمہ نہ ہو سکے، مثلا محمد فاضل ہے، پہلوان ہے، 4-5 محمد فاضل ہیں، کہتے ہیں پہلوان۔ اگر ایسے پہلوان بھی 4-5 ہیں، کہنے لگا جو محمد فاضل پہلوان کاری ہے، یعنی جو اس کی صفات بڑھتی جائیں تو اسباب بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن رب نے دیکھا کہ محبوب کو بڑی شان والا رسول بھی کہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم بھی کہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں ہوا۔ اب ہم چاہتے ہیں اپنے نام اس کو دے کے اس کے نام کو مسمع کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے۔